ہوا ہے۔ اس اجتماع اور متاثرہ خاندانوں کا کیا حال ہے، یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو لیے چلیں گے پشاور اسٹوڈیو، جہاں پر ہاٹ فرنٹیئر میں فرزانہ علی موجود ہیں، اس پر بات چیت کریں گی، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، ہاٹ فرنٹیئر میں پشاور سے خوش آمدید۔ میں ہوں فرزانہ علی۔ ناظرین، یقیناً گزشتہ شب NRO کا جو ایشو تھا اس نے بڑے بڑے برج الٹ کر رکھ دیے، لیکن ہمارا یہ ایشو نہیں ہے، ہمارا ایشو ہے زندگی۔ صوبہ سرحد میں بالآخر دہشت گردی سے متاثرہ افراد نے بھوک اور افلاس سے متاثر ہو کر روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ایک مقامی تنظیم نے اس حوالے سے ان متاثرہ افراد سے ملاقات کا اہتمام کیا اور آج نیوز نے اس کو کور کیا، آپ بھی دیکھیے۔ ناظرین، یہ ہیں شمشاد بیگم۔ 28 اکتوبر کو پشاور کے علاقے چیڑی کبار میں ہونے والے دھماکے میں ان کا گھر اور دکان دونوں تباہ ہو گئے۔ اس سے قبل قزاخوانی کے دھماکے میں ان کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ اب نہ چھت رہی نہ روزی کا وسیلہ۔ آج کل حضرت جی بابا کے مزار کے پاس گلی ان کا ٹھکانہ ہے، آئیے آپ بھی دیکھیے۔ اور ہم لوگ زیارت کے پاس چراغ جلا کے ہم وہاں پہ اپنا چپ کر کے چرپائی ڈال کے سوئے۔ پڑوسی بہت اچھے ہیں لیکن وہ بیچارے کیا کریں، کتنا ہمیں دے، ہمارے تو 7 افراد ہیں، 7 بندے، ایک ٹائم بھی کھانا کوئی دے تو وہ بیچارہ خود تنگ ہو جائے گا۔ ہمارا کام تو ہونا، یہ صدر صاحب بھی، یہ آپ کون ہے، ہمارے کو کام ہی دے دو تاکہ ہم آ کے تمہارے برتن دھو کے تمہارے گھر کا کام کر کے روٹی تو کھا لینا۔ ہمارے تو روٹی کا بھی مسئلہ ہو گیا، بتاؤ نا، سونا تو علیحدہ۔ ہمارے برابر والوں نے بسترے دیے، لحاف دیے کہ لو بچوں کو گرم کرو۔ اتنی زیادہ سردی ہے، آپ کو کوئی احساس نہیں۔ ہمارا کون ہے، ہمارا جو سربراہ ہے، اتنا تو دیکھ لیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پوتی پاتے پڑے، سارا کام خراب ہو گئے۔ ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں، پشاور کے لوگ ہیں، شکر الحمدللہ، محنت ملے بھی تو صحیح نا، کہاں کام کریں، کوئی کام ہی نہیں، یہ سب کچھ خراب ہو گیا، کاروبار خراب ہو گیا، کہاں جائے۔ کوئی حکومت کا بندہ آ کے اتنا کہہ دے کہ مجھے سامنے کوئی ثبوت لے کے آ جائے، مجھے 1 روپیہ بھی دیا ہو کسی نے، میں اس کو چیلنج کرتی ہوں۔ کوئی بندہ آ کے مجھے بتا دے کہ اس عورت کو میں نے 1 روپیہ بھی دیا ہے، 1 روپیہ، یہ 1 روٹی کسی وقت بھوکے ہوگا، میں چیلنج کرنی ہے، کوئی بندہ آ جائے، 1 وقت کی روٹی بھی مجھے نہیں دی۔ پیسے دینا تو بہت بڑی بات ہے، خالی روٹی دے دیتے 1 وقت کی، وہ بھی نہیں دی۔ میں اتنا کہتی ہوں، مجھے شکل دیکھ لو اور یہ یاد رکھنا، آ کے مجھے کوئی چیلنج کرے کہ مجھے حکومت نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، میں سچ کہتی ہوں، اس حکومت کا ہمیں کیا فائدہ، کبھی حکومت سے مانگا نہیں تھا، لیکن اب تو سڑک پہ آ گئے نا، کیا کریں، جس حکومت میں رہتے ہیں اسی کو کہیں گے نا، اور کس کو جا کے، کوئی دوسرے ملک والی حکومت کو تو نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ ہمیں دو، وہ دوسرے حکومت والی بہت اچھی ہے، وہ بیچتی ہے اور یہ خود کھا جاتے ہیں، بیچتی کیوں نہیں؟ روزانہ خبروں میں آتا ہے وہ حکومت پرائے لوگ، پتہ نہیں کوئی غیر ملک والے لوگ ہمارے لیے امداد دیتے ہیں، ان کے اپنے اتنے بڑے پیٹ ہیں، اتنے خرچے ہیں، ان کے اپنے نہیں پورے ہوتے۔ ان کو بولو کہ ذرا میرے پاس آؤ اپنے بچوں سمیت، اور میری چارپائی پہ میری گلی میں 1 رات بچوں سمیت گزارے۔ میں چیلنج کرتی ہوں اپنے ملک کے سربراہ کو، اتنی سردی میں گلی میں اگر 1 رات وہ گزار گئے، صبح تک میں اس کو پوچھوں گی تمہارا اجر کیا ہے، بس اتنا کہتی ہوں، کچھ مت دو، میں کہتی ہوں دعا تو لے لو کہ پتہ نہیں تمہاری کیا حشر ہوگا، جو بھی کوئی ہے، مجھے کیا پتہ، میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ کہ کون ہے کون نہیں، کوئی اللہ کے بندے ہیں جو ہمارے حکمران ہیں، وہ کون ہے، حکمران ہی کہتے ہیں نا۔ یہ دیکھو میرے چھوٹے، دیکھو ذرا، یہ دیکھو ذرا چھوٹے بچے، یہ کیا شرم آتی ہے ہمیں کہتے ہوئے، یہ سارے یہ ہمارے سویٹر آج دیکھو یہ لوگوں نے دیے ہمیں، اور جوتی ہمارے پاؤں میں نہیں تھی اور سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ایک دم ہم بم دھماکے سے جیسے ہم نکلے، وہ میں بتاؤں تو دل پھٹ جائے گا، ہمارے سامنے گوشت کے ٹکڑے اڑے ایسے، اور ایسے اڑے بجلی کی تاروں سے چپٹ گئے، ایسا دل درد ہے، اتنی بری حالت ہے، دیکھی نہیں جاندی، اتنی بری حالت۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے جس گلی میں پڑھی ہوں، میری گلی دیکھ لو، یہ میری گلی ہے، یہ میری گلی ہے، ذرا یہاں آ کر ذرا دیکھ لو، اور جھوٹ سچ خود معلوم کر لو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اگر آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے دیکھو، اندھے ہو تو مت دیکھنا، اگر کان ہے تو کانوں سے سنو، اور کان نہیں ہے تو پھر بس اللہ ہی حوالے تمہارا، تمہارے کو تو بس اللہ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھنا، سنا تھا کہ مظلوم کی آواز بڑی خراب ہوتی ہے، سننا بس یاد رکھنا، میرے بچے ہیں اس وقت سے بولی، ورنہ نہیں بولتی، بھوکے سو جاتے۔ میں نے روزے رکھ لیے، میری پڑوسی ہمارے سائی کہتی تم نے روزے کیوں رکھے؟ میں نے کہا میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ ہم روٹی نہ کھائیں،
میں نے کہا لوگ تو ثواب کے لیے روزے رکھتے ہیں، میں نے روٹی کے لیے روزہ رکھا. لوگ تو ثواب کے لیے روزے رکھتے ہیں، میں نے روٹی کے لیے روزہ رکھا. سارے ناظرین، اور یہ اب نیکسٹ جو آپ دیکھیں گے یہ ہے بریال کی بیوہ. مینا بازار کے قریب ریڑھی لگاتا تھا. 28 اکتوبر کی صبح بچوں کے لیے روزی کمانے نکلا اور پھر ایسا گیا کہ لاش تک نہ ملی. اور چونکہ لاش نہیں تو ثبوت نہیں، اور ثبوت نہیں تو امداد نہیں. یہ بیوہ کیا کہتی ہے، آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسا وہ گھر سے نکلا ہے تو بس 12 بجے دھماکہ ہوا ہے. اس کے ابھی تک ہم کو لاش بھی نہیں ملے. میرے بچے ابھی تک اس امید پہ ہے کہ ہمارا ابو آئے گا. جب کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً میرے بچے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں امی ابو آئے ابو آئے. اب میں اپنے بچوں کے لیے کہاں سے ابو لاؤں؟ نہیں، حکومت قاضی جب ہم اسپتال پہ گئے تھے نا تو ہم نے اس کا نام نہیں لکھوایا تھا، کیونکہ ہمارے سارے مرد اس دھماکے، میرا بھائی شہید ہوا ہے، بھتیجا ہوا ہے، تو بس 2 بھائی زخمی ہے. تو اس لیے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا نا تو ہم خود اسپتال پہ گئے ہیں. تو بس اپنے لاشوں کو اور اپنے زخمیوں کو ہم ڈھونڈ رہے تھے نا. تو بس حکومت کو یہی بات کی پڑی ہے کہ آپ لوگوں نے نام کیوں نہیں لکھوایا. اس لیے حکومت کی طرف سے امداد ہم کو نہیں ملا. جی حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. میں گھر میں اکیلی ہوں، میرا میاں چلا گیا اس دھماکے میں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اس بچوں کا کیا کروں؟ اب لوگ بھی کہہ رہے ہیں وہ مکان جس کا ہے مکان مالک کو کہتے ہیں گھر خالی کرو. اب میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں؟ کرائے کا مکان ہے، ہمارا کاروبار کا کوئی نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں؟ کہاں سے بچوں کو کھلائے؟ میرے بچے اتنے غریب ہیں، میرے میاں میرے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھواتے تھے. اب میرے بچے اسکول نہیں جاتے، اب میں کیا کروں؟ اس کا خرچہ میں کہاں سے لاؤں؟ ناظرین، یہ باتیں آپ نے سنی، ایک ماں کی بات، ایک بیوہ کی بات اور ایک غریب خاتون کی بات کہ جو اپنا سب کچھ 28 اکتوبر کے دھماکے میں جو چڑی کوبان میں ہوا تھا اس میں کھو چکی ہے. اب چلتے ہیں اس آرگنائزر کی طرف کہ جس نے یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا. ایس پی او کے پروگرام اسپیشلسٹ اعجاز درانی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم اعجاز. السلام علیکم جی. اچھا درانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے NRO موضوع بحث تھا اس میں آپ دھماکے کے متاثرہ افراد کو لے کے آ گئے، کیوں؟ لیکن جی بنیادی طور پر ایس پی او کا کام جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم انسانی حقوق کے حوالے سے لوگوں کے سماجی، معاشی اور سیاسی حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں. آج خصوصاً اس دھماکے کے شہداء کا چہلم تھا، لیکن ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے اعلانات تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس جو حقدار ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں پہنچتا. تو ہماری تنظیم نے یہ بات بہت شدت سے محسوس کی کہ ان لوگوں کے مسائل پر بات کی جائے، لوگوں تک ان کا پیغام پہنچایا جائے. اب یہ آپ نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں، آپ کو ایسے کئی اور لوگ ملیں گے جو اس میں شدید زخمی ہوئے لیکن زخمیوں میں ان کا نام تک نہیں ہے. ان کے پاس ہاسپٹل کا ریکارڈ تو ہے لیکن زخمیوں میں نام نہیں، ان کو کسی قسم کی امداد جو ہے وہ نہیں پہنچی. لوگ گلیوں میں رہ رہے ہیں. آپ کے ٹیلی ویژن چینل، ہم میڈیا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو اٹھایا ہے.